ایک پیر صاحب تھے، میں نام نہیں لیتا، وہ کہتے تھے یہ دولت بڑی بری چیز ہے، تو وہ اس کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے، کہتے میں نے دولت کو ہاتھ نہیں لگانا۔ تو انہوں نے چھوٹی سی ایک چمٹی رکھی ہوئی تھی، چمٹا نہیں ہوتا جس طرح، تو وہ اس سے پیسے پکڑتے تھے، کہتے اس کو میں نے ہاتھ نہیں لگانا، یہ گندی چیز ہے۔ حالانکہ اس کی گندگی تو اس کا لالچ ہے، اور وہ تو صاحب تمہارے سینے کے اندر موجود ہے، چاہے چمٹے سے پکڑو چاہے ہاتھ سے پکڑو، بات تو ایک ہی ہے۔ لیکن اس پر بھی لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ، وہ اس پر بھی خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب جو ہیں وہ دولت کو ہاتھ نہیں لگا رہے۔ تو یہاں تو لوگوں کا جب یہ ذہنی لیول ہوگا تو پھر ظاہر ہے یہ ڈرامے چلتے رہیں گے اور یہ چیزیں جو ہیں وہ جاری رہیں گی۔ تو اللہ کی حلال کردہ چیزیں، ہم ایک دفعہ ایک تقریب میں گئے تو بعد میں کھانا لگا، تو صاحب خانہ نے اپنی بساط کے مطابق کھانا رکھا، تو ایک صاحب تھے وہ اپنے آپ کو صوفی کہتے تھے، تو وہ کہنے لگے کہ آپ کے گھر میں کوئی لسی ہے، تو وہ ظاہر میں کہنے لگے کہ نہیں، تو کہتے چلو سادہ سادہ پانی لے آؤ، تو وہ پانی لے آئے، کہتے ہیں اب وہ سرخ مرچیں تھوڑی سی لے آئیں، وہ سرخ مرچیں لے آیا، تو اس کے اندر گھول کر کے تو وہ روٹی کو ڈبو ڈبو کے کھا رہے تھے۔ میرے ساتھ 3-4 طالب علم تھے، تو میں نے ان کو آنکھ سے اشارہ کیا کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ پوچھیں کہ حضرت یہ کیا ہے، تو میں نے کہا آپ نے بھی نہیں پوچھنا، لیکن خود ہی پھر کوئی 5-7 منٹ کے بعد وہ میں اصل سبزیاں گوشت کچھ بھی نہیں کھاتا، بس یہ لسی لے لیتا ہوں، اس میں یہ تھوڑا سا مرچیں ڈال لیتا ہوں اور روٹی سے میں، یہی میرا 12 سال سے یہ عمل ہے۔ تو نہ پھر لسی ملے تو پھر اس طرح پانی میں، تو وہ اس کے بعد وہ میرے تاثر لینا چاہ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ میں تو اللہ کی ہر حلال شے کھا لیتا ہوں، میرے اللہ نے جو حلال کیا میں سب کھا لیتا ہوں۔ ان کی تو وہیں ہوا نکل گئی۔ تو یہ کس نے آپ کو حق دیا ہے کہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو ادا؟ اگر آپ کی طبیعت نہیں مانتی یا آپ کی قسمت ایسی سڑی ہے کہ طیب اور پاکیزہ کھانے سامنے موجود ہیں اور آپ نے جو ہے وہ مرچیں ہی کھانی ہیں تو کھائیں، آپ اس کو تصوف سمجھتے ہوں گے، ہم اس کو آپ کے لیے اللہ کی طرف سے سزا سمجھتے ہیں۔ تو یہ خود ساختہ چیزیں ہیں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اے ایمان والو، جو حلال اور طیب چیزیں ہیں، جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، جو اللہ نے تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں پیدا کی ہیں، ان کو کھاؤ۔ اللہ اکبر۔ تو جس طرح شریعت اسلامیہ نے اس بات پر ممانعت کی ہے کہ کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال بنائے کسی ہیلے بہانے سے یا کسی طریقے سے، اسی طرح کسی حلال کو بھی حرام بنانے کا کسی کو حق نہیں ہے کہ جس چیز کو اللہ نے حلال رکھا ہوا ہے، پاکیزہ بنایا ہوا ہے، اس کو اپنے اوپر حرام کر دے۔ یہ شیطان کی پیروی ہے کہ خود کہنا کہ میں اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا۔ تم کون ہوتے ہو اپنے اوپر حرام کرنے والے جب تمہارے خالق نے تمہارے اوپر حرام نہیں کیا ہے؟ ہاں، اگر کسی چیز کی طرف مزاج کسی کا نہیں ملتا، اور وہ بہت ساری سبزیاں ہیں، بعض اوقات ماں کو شام کو مسئلہ ہوتا ہے کھانا پکائیں تو میرا یہ بچہ یہ چیز نہیں کھاتا شوق سے اور فلاں بچہ یہ نہیں کھاتا، تو وہ ایک الگ چیز ہے۔ وہ انسان کی رغبت طبعی کسی چیز کی طرف ہونا نہ ہونا، یہ کسی کا مزاج ہے، اور اس مزاج کے بارے میں کسی کو زور بھی نہیں دیا جا سکتا، لیکن اس کو حرمت کے درجے پہ لے آنا اور اس کو اس لیے استعمال نہ کرنا میں نے حرام کر رکھا ہے اپنے اوپر، تو یہ درست نہیں ہے۔